أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ سب سے طویل صورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں گائے کے واقعہ کا ذکر ہے جس کا ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ آیات 286 ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے کچھ فضائل دیکھے تھے، ایک فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مروی ہے، تو جس گھر میں یہ پڑھی جائے سورہ بقرہ وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت والے دن جو بھی بندہ ان کو پڑھتا ہوگا یہ اس کی سفارش کے لیے آئیں گی۔ اس کی مختلف تعبیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، دو صاحبان کی صورت میں ہوں گی، دو ابر ہوں گے، یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈٹ کر جو ہے وہ اس انسان کی سفارش کریں گی جو ان دو صورتوں کو، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان کی تلاوت کرتا رہا ہوگا۔ اچھا، پھر ہم نے جو ہے وہ ایک بات یہ کہی تھی جس کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ نہ تو سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، نہ یہ اسٹرونومی علم نجوم کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اچھا، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اگر ہم جیسے جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اندازہ ہوگا، تو اس میں جو ڈسکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، جو کریکٹر ڈسکس کیے ہیں، جو گروہ ڈسکس کیے ہیں، تو وہ انسان ہیں، ان کے کریکٹرز، مختلف کردار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ کچھ اچھے کردار ہیں، کچھ برے کردار ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، کچھ بری صفات ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے نظریات ہیں، کچھ برے نظریات ہیں، کچھ جو ہے وہ اچھے طرز عمل ہیں، کچھ برے طرز عمل ہیں۔ تو اصل یہ جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے، تو ہمیں بھی جب اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھیں تو ہم دیکھیں کہ جو اچھائی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس جس کریکٹر کی، جس خصوصیت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جس کریکٹر کو، جس صفت کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، جس فکر کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، جن نظریات پر اللہ تعالیٰ کی تنقید ہے اس کتاب میں، تو ان نظریات کو انسان جو ہے وہ اپنی طرف اپنے اندر اگر پائے جاتے ہیں، خود پہلے سب سے پہلے انسان کو خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو وہ کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی ذکر کی ہے، وہ نظریات، وہ افکار، وہ اعمال، تو ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ کرنا، نکالنے کی کوشش کرنا۔ تو اصلاً یہ ہدایت کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ ہمارا رب، ہمارا خالق، جو اس پوری کائنات، اس پوری دنیا کا خالق ہے، جس نے چاند بھی پیدا کیا ہے، سورج بھی پیدا کیے ہیں، جس نے آسمان بھی پیدا کیے ہیں، جس نے انسان، جن جن پرند، ہر چیز پیدا کی ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے اور سب کا پالنے والا ہے، وہ رب ہم سے مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا آخری آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تین گروہ ذکر کیے۔ ایک مومنین کا گروہ ہے، ان لوگوں کا انعام، ایک گروہ مغضوب علیہم ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو۔ تو ضالین، مغضوب علیہم اور انعم اللہ علیہم جو ہے وہ تین گروہ جو ہے وہ ان کے عنوانات ذکر کیے۔ اب آگے آگے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے تو ان کی ڈیٹیل آئے گی۔ الف لام میم، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، تو اس کا صحیح جو ہے وہ اس کی تفسیر یا کیا کہتے ہیں، صحیح رائے یہی ہے جو زیادہ تر علماء کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہیں، اللہ کے علاوہ ان کے جو معنی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔
تو अगर इस पर किसी किस्म की हिदायत मौकूफ होती, इंसान के लिए ज़रूरत होती, तो अल्लाह ताला इनको एक्सप्लेन कर देते अपने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। तो लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि जो आम तौर पर जब इंसान किसी किताब की तरफ रुजू करता है, आम किताब की तरफ, तो उसका ज़हन मुतमईन नहीं होता कि इस किताब में पाई जाने वाली मालूमात का दर्जा क्या है। मुमकिन है उसमें सही मालूमात हों, गलत मालूमात हों, कुछ मालूमात जो है वो कम दर्जे की होंगी, कुछ अच्छे दर्जे की होंगी, कुछ जो है वो बातें जो हैं वो काबिल अमल होगी, कुछ बातें जो है वो नाकाबिल अमल होंगी। लेकिन इन तमाम शकूब व शबाहत से पाक ये किताब है। इसमें अल्लाह ताला शुरू में ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी इंसान इस हिदायत की तरफ रुजू करे, हिदायत लेना चाहे, तो वो उसे 100% जो है वो किसी शक व शुबे से पाक यहाँ से हासिल कर सकता है। यहाँ इस किताब में आने वाली हर बात जो है वो 100% यकीनी है, उसमें किसी किस्म का कोई रैब नहीं है। अच्छा, इसके ये भी जारी बात है, ये वही है, तो ये भी एक इल्म का सोर्स है कि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ जो है वो इंसान को मुखातिब करके कुछ अपना कलाम नाजिल किया, तो ये इल्म का एक सोर्स है। अच्छा, कुछ इंसान जो है वो अपने मेहनत से, अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन से, अपने तजर्बे से कुछ इल्म हासिल करता है। जैसे साइंस का इल्म है, फलसफे का इल्म है, और जो है वो बाकी बहुत सारे अलूम है जिनको जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, जा सकता है मुख्तलिफ उन्वानात के साथ। लेकिन जो भी इन इल्म जो है या जो भी अलूम वही के अलावा हैं, वो इस तरह से किसी शक व शुबे से पाक नहीं हो सकते। और कोई भी इल्म और उसके जो भी बड़े लोग हैं, जो दानिश्वर हैं या जो भी उस इल्म के बड़े हैं माने जाते हैं, किसी ने भी ये दावा नहीं किया कभी, जो इंसानों ने इल्म तैयार किए बनाए, कि ये अब्सोलूट हैं, ये बिल्कुल यकीनी है, इसमें किसी किस्म की कोई ये शक व शुबा नहीं है। बल्कि हमने जो है वो फैक्ट की तारीफ भी देखी थी लास्ट टाइम, तो उसमें साइंसदान जो है वो जो भी फैक्ट की तारीफ करते हैं, वो खुद मानते हैं कि फैक्ट भी कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है जो बदलती ना हो। वो आज कल हो सकता है, वो बिल्कुल ही जो है वो ऐसे चल हो जाए कि जैसे कोई ऑब्सोलीट और अजीब चीज थी, डिस्कार्ड हो जाए। तो लेकिन अल्लाह ताला का कलाम जो है वो ला रहा है, आज से 1500 साल पहले भी ला रहा था, और आइंदा क़यामत तक ये जो कुरान है ये ला रहा रहेगा। अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं होती, अल्लाह ताला का जो कलाम नाजिल हुआ है वो अल्लाह ने अपनी हिफाजत में लिया हुआ है, तो इसमें वो महफूज और यकीनी है। तो अगर इंसान नफ्सियाती पर तौर पर गौर करे ना, तो इंसान जिस नजरिए पर कायम हो, वो नजरिया या इंसान की फिक्र, इंसान की क्या कहते हैं उसको, फिक्री सुकून या इत्मीनान अ, उस इल्म पर होता है जिस इल्म पर उसे यकीन हो कि ये यकीनी है। अगर इंसान की फिक्र में इस्तराब पाया जाएगा, अगर उसकी इल्म की बुनियाद गैर यकीनी है, हम अगर गौर करें तो हमारे फिर दुनिया में जो गैर यकीनी है, इस्तराब है, इंसान ठोकरें खा रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस बुनियाद पर वो नजरियात बनाता है, जिस बुनियाद पर वो अच्छाई बुराई की कैटेगराइजेशन करता है, जिन बुनियाद पर वो इंसानों के हुकूक जो है वो मुतय्यन करता है, जिन बुनियाद पर मुल्कों का रिलेशनशिप जो है मुतय्यन होता है, वो सब का सब गैर यकीनी है। वो कोई भी चीज़ यकीनी नहीं है। आज इंसान को वो चीज़ सही लग रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद वही चीज़ जो है वो बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, या जब उसकी जो है वो असरात सामने नजर आएंगे, तो इंसान सोचता है कि जो है वो ये तो हमने जो भी पहले अमल किया था उसका नतीजा तो सही नहीं निकला। क्योंकि इंसान फोर्स ही नहीं कर सकता ना, हमारा खालिक हमें जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, किस तरह की हिदायत हमें चाहिए, हम किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है। तो जो यकीनी इल्म होता है उसके साथ जुड़ने से, उस पर ईमान रखने से, उस पर यकीन करने से इंसान के अंदर एक फिक्री इत्मीनान पूर्ण हैसियत से जाहिर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए शायद मैंने कहा था कि जो भी इंटरप्रिटेशन है कुरान की, उसकी तोज़ी, उसकी तफसीर, उसके लिए तो इंसानी अक्ल, इंसानी उलूम जो है वो इंसान ने डेवलप किए हैं, वो मुआवन साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको ही इंसान कुरान पर जो है वो चेक के तौर पर रखा जाएगा कि हम कुरान को जो है वो साबित करेंगे किसी इंसानी इल्म की बुनियाद पर,
تو وہ ایک خطرے کی جو ہے وہ پوزیشن ہے، وہ کمزور پوزیشن ہے۔ اگر انسان یقینی جگہ پر کھڑا ہے، ایک یقینی علم کو ایک جو ہے وہ غیر یقینی علم کی بنیاد پر کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر تو کسی تفسیر، کسی توضیح میں کوئی چیزیں استعمال کرنی ہو، وہ تو انسان نے عقل استعمال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ ان سے عقل استعمال کرو، آگے آ جائے گی چیزیں۔ تو اس سلسلے میں تو وہ قابل جو ہے وہ قابل غور ہے یا مفید ہے، لیکن اگر اسی کو انسان نے جو علم حاصل کیا وہی کے علاوہ اس کو وہی پر شک رکھا جائے گا تو یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ تو علوم میں جو مہمن ہے، جو سچی بات ہے، جو پکی بات ہے، جو یقینی بات ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہر علم کو اس کے ساتھ تعلیق کیا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جو ڈر رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ آگے جو ہے وہ ان کی صفات ہیں۔ پہلی صفت جو ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے وہ غیب پر ایمان کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہری کرنا ہوتا تو یہ سارا جو سلسلہ ہے انبیاء کا، رسل کا، یہ کرنے کی تو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہر بندے سے خود کلام کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ آزمائش بنائی ہے، جو زندگی آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں ایک غیب بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسانوں کی اس زندگی میں انسانوں سے چھپا کے رکھا ہے، اپنی ذات کو جو ہے وہ مخفی رکھا ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ تو پھر انسانوں کو جو ہے خود کو غیب میں رکھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو چنتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، ان پر وحی نازل کرتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، تو اس کے ذریعے انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ یؤمنون بالغیب تو ضرور ہے، لیکن ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ غیب پر ضرور ہے لیکن اندھا نہیں ہے۔ اندھے ایمان میں اور دلیل کے ساتھ یا اعتماد کے ساتھ جو بات قبول کی جاتی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب کا قول میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کو کا نام ایمان ہے۔ تو میں آپ کو اگر مثال کے طور پر کہوں کہ اعتماد کا فرق کیا ہوتا ہے، جیسے آج یہ چاند پہ گیا ہے انڈیا کا جو ہے وہ چندریان 3، تو اگر وہاں سے وہ کوئی معلومات بھیجتا ہے تو موسٹلی لوگ جو ہے وہ اس پہ یقین کر لیں گے۔ یا اسی طرح اگر کوئی سائنس، جیسے آج کل خلا میں جانا شروع ہو گئے لوگ، تو کوئی سائنسدان جاتا ہے، ایک بندہ بے شک جائے تو وہ مریخ پہ چلا جائے، وہاں سے کوئی چیز لے آئے تو اب، یا وہاں سے کوئی معلومات لے آئے تو اگر آ کے بتائے گا تو لوگ اس کو بہت زیادہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ یقینی ایک سائنسدان ہے، اس علم کا وہ ماہر ہے، وہاں سے جو اس نے کلیکشن کی ہے، جو چیز وہ بتا رہا ہے وہ مانی جائے گی۔ اب اس میں آپ یا کروڑوں لوگ تو مریخ پہ جا کر نہیں دیکھیں گے کہ وہاں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، ہم لیکن ہم مان لیں گے۔ تو یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے، اس میں کوئی ایسی یہ اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جو مریخ سے سائنسدان آیا ہے اس کی بات مان لینا ایک اندھا جو ہے وہ عقیدہ ہے یا اندھا ایمان ہے، نہیں۔ وہ سائنسدان وہاں سے ہو گیا، اب وہ سائنسدان جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، اس کے اعتماد پر ہم نے جو ہے وہ اس کی بات مان لی۔ اسی طرح جو رسل ہیں، وہ ان کا کردار، ان کا کریکٹر، وہ جو ہے وہ رسول کا ٹرسٹ ہے۔ جو رسول ہیں ان کا اعتماد ہے، اس اعتماد پہ جو ہے وہ ان کی بات مانی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کی جو ہے وہ ملاقات ثابت ہے، قرآن میں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جنت، جہنم، دوزخ سب دیکھ کے آئے سارا۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے پر، ان کی جو بھی خبر ہے اس کے سچا ہونے پر، ان کی اعتماد پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہماری ایمانیات ہے اس میں سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے، جیسے عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں، جیسے مرکزین حدیث وغیرہ، کہ وہ یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح کا ایک کام تھا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو بس اللہ کا پیغام پہنچانا ان کا کام تھا، بس وہ قرآن دے کے چلے گئے، اب اس کے علاوہ بھی وہ کوئی شخصیت اس طرح سے اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ لیکن نہیں، یہ بہت ہی جو ہے وہ کمزور اور عجیب سی بات ہے۔ اصل ایمان ہمارا ایمان بالرسالت ہے اور اسی سے سارے ایمان جڑے ہوئے ہیں۔ تو فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن بالآخرة هم يوقنون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. اچھا، یہاں یہ جو ہے وہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں ایک اس بندے کی، اس متقی بندے کی جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا. ویسے تو یہ ہدایت جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے نا، تمام انسانوں کے لیے آگے آ جائے گا ہدی للناس، تو یہ تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو کوالٹی ہیں وہ پہلی کو چیز جو ہے وہ متقی ہونا ہے. متقی کی کچھ کوالٹیز جو ہے یہ 6 صفات یہاں بیان کی ہیں، آگے بھی آتی رہیں گی کہ صفات ایڈیشن ہوتا رہے گا. تو متقی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے والا، یا کم سے کم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے یہ خوف ہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا شخص قرآن کی طرف رجوع کرے کہ جس کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اس بات سے کہ اللہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہ اس قرآن سے، اس کتاب سے وہ ہدایت حاصل کر. اچھا، تو پہلی صفت جو ہے ایمان رکھتا ہے، پھر دوسری صفت جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے. مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ یہ عنوان ہے. جیسے ایمان بالغیب میں سارے ایمان شامل ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، ایمان جو ہے وہ تقدیر پر ایمان، اچھے برے جو ہے وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان، اسی طرح جو ہے وہ جنت دوزخ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. تو ایمان بالغیب میں بھی یہ سارے جو ہے وہ ایمان شامل ہیں. اسی طرح جو یہ یقیمون الصلاۃ کا ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ جتنی بھی بدنی باتیں ہیں، عملی باتیں انسان کا بدن جو ہے وہ کرتا ہے، اس میں روزہ ہے، حج، ساری اس میں شامل ہیں. اچھا، پھر آگے جب یہ مما رزقناہم ينفقون کہا گیا تو اس میں بھی جو خرچ کرنے والی چیزیں ہیں، جو اللہ کے رستے میں انسان خرچ کرتا ہے اپنے رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا، رزقناہم ينفقون، اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز جو باریک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو. اب ظاہری بات ہے، اس سے یہ بات طے ہوگی کہ جو بھی انسان کے پاس رزق ہے، وہ علم کی کوئی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ کسی سکل کی صورت میں ہو، وہ کسی مہارت کی صورت میں ہو، یہ تمام صورتیں جو بھی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اس میں انسان کی اپنی ملکیت کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک رویہ عام طور پر ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت محنت کر کے، مشقت کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اس اچیومنٹ کو اپنے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی قوت ارادی کے ساتھ، اپنی ذہانت کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر ذرا گہرا غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ کی عطا کرتا ہے. مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے دماغ بھی اللہ نے دیا، مجھے قوتیں اور صلاحیتیں بھی اللہ نے دی. تو اس میں بھی اگر آپ اپنے طرف کو منسوخ کریں گے تو حقیقی طور پر تو وہ آپ کی طرف نہیں ہے. وہ چیزیں جو اللہ ذہانت ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے نا. میں خود سے تو ذہین نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذہانت نہ عطا کرے. اچھا، اس کے علاوہ جو انسان محنت کرتا ہے اس محنت کا پھل جو ہے، یا اس محنت کو کارگر لانا، اس محنت کی صورت میں کوئی نتیجہ خیز ہونا اس محنت کا، وہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان بہت زیادہ مشقت اور محنت کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اتنی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی، وہ کامیاب نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ محنت انہوں نے صحیح نہیں کی. نہیں، محنت تو انہوں نے کی. تو اس لیے جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، کسی مہارت کی صورت میں ہو، تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوش ندی کے کاموں میں. اچھا، جو یہ ساری رزق میں نے گنوائے ہیں، اس میں اور بھی مختلف فائدے دیں گے، وہ ہوں گے بھی حلال، ان کو کمایا بھی حلال طریقے سے جائے گا، حاصل بھی حلال طریقے سے کیا جائے گا، اور خرچ بھی حلال جگہ پر کیا جائے گا. یہ اس میں امپلائڈ ہے. اچھا، آگے 2 صفات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی جو قرآن ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہاں آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ دوبارہ سے آیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جیسے ایمان بالغیب میں بھی شامل تھا کیونکہ آخرت غیب میں ہے، تو ایمان بالغیب کے عنوان میں یہ شامل تھا کہ آخرت پر ایمان.
تو یہاں دوبارہ سے اس کا ذکر کرنے سے یہ سمجھ آتا ہے، یا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آخرت کا ایمان ہے وہ انسان کے عمل کرنے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ انسان کا ایمان جتنا آخرت پر زیادہ پختہ ہوگا، اس کا عمل اتنا زیادہ صحیح ہوگا، وہ اپنے عمل میں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر آپ خود غور کریں کہ جیسے جیسے انسان کو یہ یقین بڑھتا جائے کہ میں نے آخر ایک دن جو بھی عمال کر رہا ہوں ان کا بدلہ ملے گا مجھے، اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ان کھڑے ہو کر اس کی جواب دہی کر، تو جیسے ہی یہ آخرت کا یقین جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے انسان کا عمل جو ہے وہ پختہ اور صحیح ہوتا جائے گا۔ اچھا، آپ دنیا کا جو بھی قانون بنا لیں، آپ انسان کو صحیح عمل پر قائل نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے وہ سوسائٹی سے، معاشرے سے جو ہے وہ جرائم ختم نہیں کر سکتے، منیمائز نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس معاشرے میں اللہ کا ڈر، اگر اللہ کا خوف ہے، آخرت کا یقین ہے، تو آپ جرائم جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایک بندہ اکیلے میں کوئی جرم کر رہا ہے، اس کو ریاست نہیں دیکھ رہی، ریاستی ادارے نہیں دیکھ رہے، سیکورٹی ادارے نہیں دیکھ رہے، وہ ان سے بچ بچا کے، آنکھ بچا کے، کچھ کہیں رشوت دے کے، کہیں دھوکہ دے کے، تو وہ دنیا میں جو قوانین ہیں ان سے تو بچ جائے گا۔ لیکن اگر اسے یقین ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں نے آخر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جو ہے وہ سوال جواب کرنا ہے، جو بھی میں کر رہا ہوں اس کی جواب دہی ہوگی، تو اب وہ اللہ تو ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اگر یہ احساس ہے کہ آخرت والے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ جرم جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اس کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آسانی ہوگی، پھر وہ جو ہے وہ جرائم میں کیا کہتے ہیں اس کے، جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، جو مذہبی معاشرے ہوتے ہیں اس میں عمومی طور پر جرائم کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے یہ پاکستان ہو گیا یا دوسرے ممالک ہیں، یہاں کوئی قانون کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو جرائم کی کمی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی خوف انسان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، بچپن سے ہی جو ہے وہ ہماری ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا: ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھے، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا صدر ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ تو جو بھی عیسائی، یہودی، مسلمان ہوں تو ان کو دوہرا اجر ہے: ایک یہ کہ پہلے رسولوں پر ایمان لانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، تو یہ ان کے لیے دوہرے اجر کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان متقین کی صفات صفات بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں، جو لوگ اس پر ظاہری بات ہے عمل کریں، جو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی بیان ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیاب لوگ، اس ہدایت یافتہ لوگ، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ، وہ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین۔ تو یہ جو ہے، اگر آپ نے اس کے اپنے اندر بھی دیکھنا ہو، اور پھر جو لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، یا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم متقی ہیں، ہم سوسائٹی کے لیڈر ہیں کسی درجے میں بھی، تو ان کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے، لیکن اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، وہ قابل تقلید یا قابل ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، دوسرا گروہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ کافروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کے، جن پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ اس کو بات کو قبول کرنے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم،
اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے دنیا میں۔ مثلا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی کچھ سزا جو ہے وہ یہاں مل جاتی ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ اس پر مہر کر دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر مہر کر دی جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ کانوں پر مہر کر دی جاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا۔ اب ظاہری آنکھ سماعت، اور ویسے تو دل دھڑک رہا ہوگا، کان بھی کام کر رہے ہیں، اور ظاہری جو ہے وہ بصارت بھی کام کر رہی ہے، لیکن اصل میں یہ حق کو جو ہے وہ پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ وہ حق بات نہ دیکھ سکتے ہیں، ان پر بھی پردہ پڑا ہوا آنکھوں پہ، پھر وہ سن بھی نہیں سکتے۔ اچھا دیکھ بھی نہیں سکیں گے، سن بھی نہیں سکیں گے، تو دل میں کیا جائے گا؟ اگر جو ہے وہ دل بھی مہر زدہ ہے، اس پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے، وہ ان کے ارادے اور عمل کی وجہ سے، جیسے آگے بھی آ جائے گا، اور مختلف جگہ یہ جو مضمون ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ جیسے یہ سورہ صف میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یعنی جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر۔ تو یہ پہلا ارادہ، پہلا عمل جو ہے وہ انسان کا ہے، انسان کا ارادہ، انسان کا طرز عمل، انسان کے اعمال، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سزا ہے۔ جو کافروں کو سزا ملی، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے ہیں، ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے، ان کی زبان میں ہے، ان کے اپنی جو ہے وہ زبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں واضح، روز روشن کی طرح واضح ہونے کے بعد بھی اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہے، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑا زبردست عذاب تیار کیا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث ہیں، اس میں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کس طرح گناہوں کی مسلسل کرنے سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ظاہری بات ہے یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ اس سلسلے میں پھر وہ اس پر مہر کر دی جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح دوسرے دل کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے، نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو جو انسان کا گناہ ہے وہ ایک تو اثر ہوگا آخرت والے دن کہ اس سے اس کی سزا ملے گی، تو دنیا میں ایک سزا کا جو ہے وہ یہ سزا ہی ہے نا کہ اگر انسان کا دل سیاہ ہو جائے، وہ ہدایت حاصل کرنے کے قابل نہ رہے، ہدایت قبول کرنے کے قابل نہ رہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اچھا آپ ان خصوصیات کو دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ خود اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کہیں اس طرح کی زندگی تو نہیں گزار رہے، یا ہم کو اس پوزیشن میں تو نہیں پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے دل سیاہ ہو جائے۔ اچھا اس کا صاف جو ظاہر ہے، اظہار ہے، وہ اس بات سے ہوگا کہ اگر انسان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی بات سنائی جائے، تو وہ اسے چڑ محسوس کرے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے، اس سے جو ہے وہ اس پر اس کا اللہ کے کسی واضح و نصیحت کا اثر نہ ہو، وہ جو ہے اس جسے ہم کہتے ہیں کہ دل ان کا سخت ہو جائے۔ تو اگر یہ صورت حال ہے تو اس کا مطلب ہے اس شخص کو جو ہے وہ اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے جو گناہوں کی سزا ہے وہ کہیں پرماننٹ نہ ہو جائے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنے دل کے جو سیاہ دھبے ہیں یا دل کی سیاہی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کو ارد گرد لوگ بھی نظر آ جائیں گے کہ وہ اتنے ہٹ درم ہو جاتے ہیں کہ گناہ سر عام کرتے ہیں، پھر ان گناہوں کے اوپر جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اسی تے انج دیں۔ اب یہ ایک بندہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا، اس سے تو گناہ ہو جائے تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کیسا یہ کیسے عمل مجھ سے سرزد ہو گیا، وہ پوری توبہ کرے گا۔ لیکن جو بھی انسان اس گناہ میں
खास तौर पर जो कबीरा गुनाह हैं, जैसे सूद खोर है, जैसे रिश्वत खोर है, जैसे जो है वो जानी है, जैसे शराब पीने वाला है, इस तरह के जो मुख्तलिफ क्या कहते हैं गुनाह हैं, आप उनके अंदर एक हठधर्मी पैदा हो जाती है। वो फिर बाद बाद इस जगह पर पहुंच जाते हैं कि वो एलानिया इसका इजहार करते हैं और कहते हैं ठीक है जी हम ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई उनका दिल जो है वो स्याह हो चुका है और अल्लाह का खौफ उनके दिल से निकल चुका है। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि इंसान को अपनी ईमान के बारे में बेफिक्र नहीं होना चाहिए। मुमकिन है इंसान मुसलमानों के मुआशरे में रह रहा हो, अपने आप को मुसलमान समझता हो, लेकिन ईमान उसके दिल से निकल चुका हो। तो ये जो खसूसियात हैं, ये दो ग्रोह की का जिक्र है। अगले जो रुकू से जो है वो एक तीसरा ग्रोह है, उसका जिक्र है मुनाफिकीन का। तो किसी भी माशरे में जब दावत दीन अल्लाह का रसूल आए या अल्लाह के रसूल की दावत हो, अल्लाह के दीन की दावत हो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, तो उसमें जो है वो ये तीन तरह की कैटेगरीज होंगी। चौथी कैटेगरी जो है वो नहीं होती। एक वो जो उस पर ईमान ले आते हैं सच्चे दिल से, उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। दूसरे वो जो पक्के और जो है वो अंदाज में शऊरी तौर पर उसका इनकार कर देते हैं, उसके दुश्मन हो जाते हैं उस दावत के। और एक तीसरा जो ग्रोह है जिसका अगले रुकू में जिक्र है, दूसरे रुकू में, तो वैसे ये देखें जो है वो ईमान वालों का और काफिरों का ये बिल्कुल वाज़ेह दो ग्रोह हैं। इन पर जो है वो आयात कम है, लेकिन जैसे ही मुनाफिकीन का जिक्र आएगा तो उनका जिक्र जो है वो ज्यादा आयात है। उनका उनकी पहचान जो है, उनकी खसूसियात ज्यादा डिटेल से अल्लाह ताला ने बयान की है। तो ये तीन गिरोह जो है वो हर वक्त जो है वो मुआशरे में मौजूद रहते हैं। तो दो गिरोह की खसूसियात हमने देख ली, तीसरे गिरोह की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से कोई खसूसियत हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। ये उसको अपनी जो है वो किरदार से, अपने अमाल से, अगर किसी फिक्र में कोई मसला है तो उसको अपनी उस फिक्र को सही जगह पर लेके आना, फिर उसको अमल में डालना। और अगर कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह का नापसंदीदा है, वह जो खसूसियात हमने पढ़ी हैं नेक लोगों की वो नहीं है, उनको अडॉप्ट करना है। और अगर कोई बुरी चीज़ है करेक्टर में तो उसको अपने किरदार से निकालना है।